السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیسے ہو آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ طلاق کا ایک بہت اہم مسئلہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے اندر عموم بلوا ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگ اس مسئلے کا کیا ہے، شکار ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہے، اس لیے آج اس مسئلے کی وضاحت کرنے کے لیے میں آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ سوال ہے، بیوی کو 2 طلاقیں دے دیا۔ کسی بندے کا جھگڑا ہوا اپنی بیوی سے، اس نے 2 طلاق دیا، 2 طلاق یاد رکھنا، پھر رجوع کر لیا، پھر 2 ماہ کے بعد 1 طلاق دیا۔ مطلب 2 طلاق دینے کے بعد پھر کمپرمائز ہو گئی، صلح ہو گئی، صلح ہونے کے بعد پھر اس نے ان کی لائف چل رہی تھی اچھی، کچھ دنوں بعد اور جھگڑا ہوا، واپس سے 1 طلاق دیا۔ اب اس طلاق کا کیا حکم ہے؟ اس طلاق کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے، شوہر کو مجموعی طور پر صرف 3 طلاقوں کا مالک بنایا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس مسئلے کو سمجھیے۔ جب بندہ شادی کرتا ہے تو شادی کرنے سے لے کے موت تک، یا جب تک وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا ہے تب تک وہ لائف کے اندر اللہ تعالیٰ نے شوہر کو صرف 3 طلاقوں کا مالک بنایا ہے۔ مجموعی طور پر صرف 3 طلاقوں کا مالک بنایا ہے۔ 2 طلاق کے بعد رجوع کرنے کے بعد تیسری طلاق دیتا ہے تو بیوی کو 3 طلاق پڑ جائیں گی، 3 طلاق پڑ جائیں گی۔ کیا مطلب کسی بندے نے، جیسے کہ زید نے اپنی بیوی کو 2 طلاق دے دی، ٹھیک ہے۔ 2 طلاق دینے کے بعد زید جو 3 طلاق کا مالک تھا تو اس نے 2 طلاق استعمال کر دیا، 2 طلاق یوز کر دیا۔ اب اس کے پاس صرف 1 طلاق کا حق بچا۔ کتنا؟ 1 طلاق۔ اور زید کی بیوی، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ بیوی کے اوپر صرف 3 طلاق ہی پڑیں گے۔ مطلب ایک کسی نے اپنے بیوی کو کہا کہ تیرے کو 100 طلاق، 200 طلاق، 1000 طلاق۔ تو علماء نے لکھا ہے کوئی بندہ اپنی بیوی کو اگر 100 طلاق دیتا ہے تو صرف 3 طلاق واقع ہوں گی، اور 97 طلاق جو اس نے دیا ہے وہ لغو ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گی۔ پتہ یہ چلا کہ بیوی کے اوپر صرف 3 طلاق پڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب زید نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے دیا، ٹھیک ہے۔ زید نے 2 طلاق یوز کر لیا۔ کیا کر لیا؟ یوز کر لیا۔ 1 طلاق کا مالک وہ بچا، اور بیوی کے اوپر ہی 2 طلاقیں پڑ چکی ہے۔ اب بیوی بھی 1 طلاق کی مالک بچی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 1 طلاق جو بچی ہے شوہر کے پاس، یہ اگر اگلی لائف کے اندر وہ اپنی بیوی کو 1 طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق تیسری مانی جائیں گی، یہ پہلی نہیں مانی جائیں گی، یا سنگل نہیں مانی جائیں گی، یہ تیسری طلاق مانی جائیں گی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو 3 طلاق کا جو حکم دیا تھا تو زید نے 2 طلاقیں یوز کر لیا۔ اب کتنے طلاق کا مالک بچا ہو؟ بس 1 طلاق کا مالک بچا۔ اب اگر اپنی لائف کے آگی لائف کے اندر کبھی وہ 3 میں سے واپس ایک طلاق دیتا ہے تو کیلکولیشن کیا آ رہا ہے کہ 2 طلاقیں بچی، پر یہ کیلکولیشن غلط کیا ہے؟ غلط ہے۔ 3 طلاق کا مالک تھا، 2 دے دیا، 1 طلاق کا مالک بچا۔ اگلی لائف میں سے کبھی وہ 1 طلاق اگر دیتا ہے تو حساب کے حساب سے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 طلاق ابھی باقی ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ 2 طلاق باقی نہیں، بلکہ اس میں جو آخری جو طلاق جو بچی ہے، یہ طلاق کا اس کو حق تھا، یہ طلاق بھی اس نے یوز کر دیا تو بیوی کے اوپر تیسری طلاق پڑ جائیں گی۔ بات سمجھ رہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی 2 طلاق دیا تھا 2 سال پہلے، اب 2 سال کے بعد جھگڑا ہوا، پھر 1 طلاق دے رہا ہے تو ابھی 1 ہی طلاق پڑنی چاہیے اور رجوع ہونا چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ لائف میں 1-2 طلاقیں دے دینے کے بعد اگلی لائف کے اندر جب واپس سے 1 طلاق دیتے تو اس طلاق کو 1 ہی شمار کرتے ہیں، اور رجوع کرنے کے بعد نکاح کے اندر رہنا شروع کر، مطلب ازدواجی تعلقات کو استوار کر لیتے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ بیوی کو اگر 2 طلاقیں دیا، پھر رجوع کر لیا، پھر 2 ماہ کے بعد 1 طلاق دی، تو جو 2 طلاقوں کا جو حق تھا شوہر کا، 2 طلاقوں وہ اپنی طلاقیں یوز کر چکا، اب وہ 1 طلاق کا ہی مالک بچا تھا۔ اب اس نے 2 ماہ کے بعد وہ طلاق بھی دے دیا، وہ جو سنگل طلاق کا مالک بچا تھا وہ بھی دے دیا، تو اس کی بیوی مطلقہ ثلاثہ ہو جائیں گی، اس کو طلاق مغلظہ پڑ جائیں گی، بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس آیت کے ضمن کے اندر علماء اکرام نے بہت لمبی بحث کی ہے، اس میں یہی سمجھایا ہے کہ مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بس 3 طلاقوں کا مالک بنایا تھا۔ یہ 3 طلاقیں وہ لائف کے اندر یوز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو ایک ساتھ یوز کرے گا، طلاق بدعت جسے کہتے ہیں،
طلاق حسن کہتے ہیں، طلاق احسن کہتے ہیں، ہر مہینے طلاق دینا یا ہر طہر کے اندر طلاق دینا، یہ جو طلاق کی جو قسمیں ہیں، تو بہرحال طلاق احسن استعمال کرے، طلاق حسن استعمال کرے، طلاق بدعت استعمال کرے، کیسی بھی طلاق استعمال کرے، بندے کو اللہ تعالیٰ نے صرف پوری لائف کے اندر 3 طلاق کا ہی اس کو مالک بنایا تھا۔ اگر وہ الگ الگ زمانے میں اپنی ایک طلاق کا اگر وہ استعمال کر لیتا ہے، ایک طلاق کو یوز کر لیتا ہے، تو اگلی لائف کے اندر اس کے پاس جتنا اس نے یوز کیا، مطلب 2 طلاق یوز کیا تو بس 1 طلاق کا ہی مالک بچے گا، اور اگر وہ بھی طلاق اس نے اپنی بیوی کو دے دی تو اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائیں گی۔ دوستو اسے سمجھ کے آئی، اس سے سمجھ یہ آئی، جھگڑے ہوتے ہیں نا، اس میں طلاق نہ دو، طلاق کے علاوہ جتنے دنیا کے شبد ہیں آپ کو جو جھگڑے میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ استعمال کرو۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک دوست کا فون آیا تھا، اس نے جھگڑے میں بول دیا میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ مجھے فون آیا، طلاق پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ میں نے اس کو پوچھا، پھر سے بول، کیا بولا؟ طلاق دے دوں گا۔ میں نے اس کو کہا کہ تیری بیوی کو کانفرنس میں لے، کانفرنس میں لیا۔ پھر اس کے بیوی سے میں نے پوچھا اس بندے نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ اس نے کہا کہ تیرا منہ بند نہیں ہوا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، مطلب ان فیوچر ٹینس، مطلب مضارع کا صیغہ استعمال کیا، زمانے مستقبل میں طلاق دے دوں گا۔ تو میں نے دونوں میاں بیوی کی زبانی لیا، شوہر جو کہہ رہا تھا بیوی کو اس کا گواہ بنایا، بیوی جو کہہ رہی تھی شوہر، دونوں کے جب اسٹیٹمنٹ سیم آیا کہ انہوں نے فعل مضارع کا استعمال کیا، مطلب ان فیوچر ٹینس کا استعمال کیا کہ طلاق دوں گا، طلاق دیا نہیں، دوں گا، تو دوں گا کا لفظ استعمال کرے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ دونوں کا اسٹیٹمنٹ لینے کے بعد میں نے ان کو سمجھا، کہا کہ بھائی تمہاری طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، لیکن آئندہ اگر میاں بیوی کے جھگڑے ہو سب کچھ استعمال کرو، ساری دنیا بھر کی گالیاں دے ڈالو، ٹھیک ہے، پر لفظ طلاق اپنی زبان کے اوپر نہ لا۔ اور یہ جو مسئلہ تھا، اس مسئلے کو آپ سمجھ لیں کہ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے صرف 3 طلاق کا مالک بنایا ہے، 3 میں سے اگر وہ 1 طلاق یوز کر لیتا ہے، اگلی لائف میں وہ صرف 2 طلاق کا مالک بچا، 2 میں سے بھی 1 یوز کر لیتا ہے تو اگلی لائف میں 1 ہی طلاق کا مالک بچتا ہے، اور اگر کبھی وہ بھی طلاق وہ بیوی کے اوپر استعمال کر لیتا ہے، ختم، ڈی اینڈ، کیا کہتے ہیں نا وہ، ٹاٹا بائے بائے گڈ نائٹ، سب ختم، رشتہ ختم۔ اسی وقت علیحدگی اختیار کرنی چاہیے، اسی وقت الگ ہونا چاہیے، اور عورت کو اسی وقت عدت کے اندر بیٹھ جانا چاہیے۔ اب وہ یہ اس شوہر کے اوپر کیا ہو گئی؟ لائف ٹائم کے لیے حرام ہو گئی۔ اب تم یہ کہوں گے کہ بھائی دوسرا شوہر سے وہ نکاح کر کے پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی، جس کو حلالہ کہا جاتا ہے، تو حلالہ حرام ہے۔ حلالہ شرعیہ کسے کہتے ہیں؟ 2 جملے کے اندر بیان کرو۔ حلالہ شرعیہ اسے کہتے ہیں کہ بھائی جیسے ایک بندی ہے فاطمہ، مثال کے طور پر زید نے فاطمہ کو 3 طلاق دیا، فاطمہ مطلقہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب فاطمہ عمر کے ساتھ شادی کر رہی ہے، عمر کے ساتھ شادی کر رہی ہے۔ اب عمر نے اس کو، ان کے انٹرنل جھگڑے ہوئے، اس کے بعد اس کو طلاق دیا، اور عمر کی فاطمہ کو طلاق دینے کے اندر زید جو شوہر اول ہے فاطمہ کا، اس کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی پری پلاننگ نہیں ہے، کوئی مطلب اس کے اندر سازش نہیں ہے، بس اس نے، زید نے طلاق دے دی تھی فاطمہ کو، زید اپنے راستے ہو گیا، فاطمہ عمر سے شادی کی، عمر کے ساتھ اس کے جھگڑے ہوئے، پھر عمر نے اس کو اس کی اتفاقی طلاق دیا۔ عمر کی فاطمہ کو طلاق دینے میں زید کا کوئی رول نہیں ہے، بات سمجھ رہے؟ زید کا کوئی رول نہیں ہے، نہ زید نے عمر کو کہا، نہ پیسے کھلایا، نہ لالچ دیا، مطلب پلاننگ کے ساتھ نکاح اور طلاق نہیں ہوا، کس کا؟ عمر کا اور فاطمہ کا۔ تو اگر ایسے اتفاقی طور پر فاطمہ کے شوہر ثانی سے اس کو طلاق ہو جاتی ہے، تو اب فاطمہ اپنا جو شوہر اول ہے زید، اس کے لیے حلال ہے، یہ اتفاقی چیز ہے۔ اس کو پری پلاننگ کر کے اگر آپ کرو گے تو یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے کہ حلالہ کرنے والی اور حلالہ کرنے والا دونوں کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آج تو بس یہی مسئلہ سمجھانا تھا کہ شوہر بس 3 طلاقوں کا مالک ہے اپنی پوری لائف کے اندر، اپنی بیوی کے اوپر اگر وہ الگ الگ زمانے کے اندر بھی، اگر الگ الگ پیریڈ کے اندر بھی اگر 3 طلاقیں الگ الگ استعمال کر لیتا ہے تو وہ 2 طلاق تک رجوع کرنے کا اس کو حق ہے۔ جب تیسری طلاق وہ دے ڈالے گا، بس اس کا رجوع کا قصہ ختم، بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔